بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ مثبت سوچ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اچھائیاں یا اس کی برائیاں، اس کی خوشیاں یا اس کے غم، اس کی سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہماری زندگی کی ذاتی، سماجی اور معاشی معاملات کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر مثبت سوچ کو کس طرح پیدا کریں، کیونکہ مثبت سوچ انسان کی ترقی کی ضامن ہے، مثبت سوچ انسان کے آگے بڑھنے کی ضامن ہے، مثبت سوچ انسان کو کامیاب کرنے کی ضامن ہوتی ہے، مثبت سوچ ہماری سماجی زندگی کے اندر کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، مثبت سوچ ہمارے ذہنی سطح کو بہتر کرنے کی ضمانت ہوتی ہے، مثبت سوچ ہماری معاشیات کو بہتر کرنے کی ضمانت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم مثبت سوچ کیسے پیدا کریں؟ اس کے 10 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری کا عمل پیدا کر لیں۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو اس کو ہمیں چھوٹی چھوٹے معاملات پر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا، چھوٹے سے معاملات کے اندر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اندر شکر گزاری کا عمل پیدا کر کے ہم اپنے اندر ایک بہتر تبدیلی لانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جس کسی نے بھی کوئی اچھائی کی ہے، جس نے ہمیں کوئی چھوٹے سے معاملات میں ہماری مدد کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں عادت اپنانی چاہیے۔ یہ جو شکر گزاری کا عمل ہے، یہ انسان کے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرنے میں بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ہم منفی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب منفی سوچ کیا ہے؟ نا امیدی کی سوچ ہے، نقصان کی سوچ ہے، ناکامی کی سوچ ہے۔ یہ ساری منفی سوچیں ہیں۔ ہمیں ان سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی ناکامی، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی کسی قسم کا ہمارے لیے جو غیر موزوں کام ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر لکھا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس نقصان سے ہمیں نکالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ناکامی سے نکالنے والی بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امید والی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، ہم کامیابی والی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، ہم بہتری والی سوچ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ بہتری والی سوچ پیدا کرتے ہیں، کامیابی والی سوچ پیدا کرتے ہیں، تو منفی سوچ خود بخود آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حال پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو ماضی کا رونا روتے رہتے ہیں یا وہ ان کو مستقبل کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جو ماضی ہے وہ گزر چکا، اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے، اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے، اور جو مستقبل ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہر آنے والا دن کے بعد اگلا دن مستقبل ہے، اور آپ کو اس مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے حال پر اگر توجہ دینا شروع کر دیں گے، آپ اپنے آج کو اگر بہتر بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا، اس کے اندر خود بخود بہتری پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آج پر توجہ دیں، موجودہ وقت پر توجہ دیں، موجودہ وقت کو بہتر صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیے جو بہتر سوچ رکھنے والے ہیں، جو دوسروں کے مددگار ہیں، جو ہمیشہ کسی بھی کام کے اندر سے پازیٹیو چیزیں نکالتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی کہانیاں پڑھیں جو آپ کو انسپائر کر سکیں، جو آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں۔ ایسی چیزیں پڑھنے کی کوشش کیجئے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے، اپنی
آپ پر توجہ دیجئے، اپنی صحت پر توجہ دیجئے، اپنی ذہنی سوچ پر توجہ دیجئے، اپنی جو آپ کی جو سماجی زندگی ہے اس پر توجہ دیجئے۔ جب آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ مینٹل لیول کس طریقے سے بہتر ہوگا؟ آپ کی سوچ سے بہتر ہوگا۔ آپ کی سوچ جب بہتر ہوگی تو آپ کی جو ذہنی سطح ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ پر توجہ دیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس کو، اپنے آبجیکٹیوز کو تقسیم کر لیجئے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کے اندر، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز کے اندر تقسیم کر لیجئے۔ کیونکہ جب آپ کے ذہن میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو آپ جب اس کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو چھوٹے ٹارگٹس کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں، چھوٹے آبجیکٹیوز میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو جب آپ ایک چھوٹے آبجیکٹیو کو اچیو کر لیتے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کامیابی کی جو لگن ہے وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس حوصلے کی وجہ سے آپ کسی دوسرے آبجیکٹیو کو بہتر انداز میں اچیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بڑے آبجیکٹیوز کو چھوٹے جو ٹارگٹس ہیں، چھوٹے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے اندر تقسیم کر کے ان کو کامیابی سے سر انجام کرنے کی کوشش کیجیے، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے۔ ساتواں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں پازیٹیو چیزیں سوچیے۔ اپنے بارے میں یہ سوچیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ آپ کو ان لوگوں جیسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنا مقام بناتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی وہی صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور ان پر یقین رکھیے کہ آپ بالکل انہی لوگوں جیسا کام کر سکتے ہیں جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی کام کرنے کا جو یقین ہوتا ہے یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ناکامیوں سے سبق سیکھیے۔ ناکامیاں انسان کے زندگی کے اندر جب آتی ہیں تو وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہر ناکامی کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اس ناکامی سے سبق سیکھیں گے اور آئندہ اس ناکامی کو نہیں دہرائیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر کامیابی کی ایک اور لگن بڑھ جائے گی، ایک اور شوق پیدا ہو جائے گا، آپ انسپائر ہو جائیں گے۔ لہٰذا ناکامیوں سے مت گھبرائیے، اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مثبت سوچ کا ایک نواں طریقہ یہ ہے کہ مراقبہ کیجیے، میڈیٹیشن کیجیے، اپنے اللہ سے لگاؤ قائم کیجیے۔ ایک تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرتی ہے۔ وہ یہ مثبت سوچ کا انداز ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں اپنی جو آپ کی بے بسی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، اے اللہ جب تک تیری ذات میری مددگار نہیں ہوگی تو میں دنیا کے اندر کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھے کامیاب کر دیجئے، اے اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ یہ اللہ کے سامنے جو التجا کرنا ہے، یہ تنہائی کے اندر اللہ کے ساتھ لو لگا کر یہ جو مانگنا ہے، یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرتا ہے۔ 10واں طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر مثبت چیزوں کے اثرات ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھیے جو آپ کی زندگی کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے پوڈ کاسٹ کو دیکھیے جو آپ کی زندگی کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کیجیے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کیجیے جو آلریڈی ایک پازیٹیو ماحول ہو، جو آلریڈی ایک مثبت سوچ والا ماحول ہو۔ جب آپ کے اوپر اس پازیٹیو ماحول کا انفلوئنس ہوگا، اس کا اثر ہوگا، تو الٹیمیٹلی آپ اپنے اندر بھی ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔